الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بلکسر کی سالانہ قدیمی عظیم الشان کانفرنس الحمدللہ آج صبح سے شروع ہو چکی ہے۔ مختلف نشستوں سے گزرتی ہوئی یہ کانفرنس رات گئے تک جاری رہے گی۔ آپ حضرات نے بڑے قیمتی بیانات سنے اور انشاءاللہ بہت ہی قیمتی بیانات اگلی نشستوں میں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو آخری لمحات تک ہر قسم کے شر سے، مصیبت سے، فساد سے، امتحان سے محفوظ رکھے، اور جس مقصد کے لیے یہ اتنا بڑا پروگرام سالانہ ترتیب دیا جاتا ہے اور ہم دور دراز سے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو تو یہ پیچھے والے حضرات تھوڑی سی ہمت کر کے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، جزاک اللہ۔ جو دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، لیکن جو سائے میں بیٹھے ہیں وہ کم از کم تھوڑا آگے مل کے بیٹھے ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مجلس کے اندر زیادہ فاصلے ہوں تو دلوں میں بھی فاصلے پڑ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھوڑی سی تکلیف کریں، ذرا قریب آ جائیں۔
ایک آیت بینہ ہم نے ابھی تلاوت میں سنی ہے. اب ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ اسی آیت کی روشنی میں ہوگی. اللہ رب العزت کو کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنا دین ہے، اور دین کا نام اللہ نے رکھا ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود تھی کہ نہ صرف نزول قرآن کے وقت بلکہ آنے والے وقتوں میں، زمانوں میں بے شمار مذہب، بے شمار فرقے، بے شمار فتنے، بے شمار جماعتیں، بے شمار گروہ وجود میں آئیں گے. اس لیے میں اپنے محبوب دین کا نام پہلے ہی سے رکھ دوں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینے یا دھوکہ کھانے میں مشکل پیش نہ آئے. یا کم از کم دھوکے باز کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. کائنات کے رب نے ہمارے دین کا نام کیا رکھا؟ آواز سے بولیے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ زمانے کے اندر جس قدر خلاف اسلام مذہب فرقے فتنے پیدا ہو جائیں، اسلام کا چہرہ قیامت کی صبح تک اجلا رہے گا، روشن رہے گا انشاءاللہ. طوفان چلیں گے، کشتی بھمر میں پھنستی نظر تو آئے گی، لیکن اللہ جل مجدہ اپنی خاص مدد اور نصرت کے ساتھ اہل دین کی کشتی کو سلامتی کے ساحل پر پہنچا دیں گے. بے شک بے شک. علماء نے لکھا ہے کہ جب 3 قسم کے لوگ بگڑ جائیں تو دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 علماء کرام، نمبر 3 پیران عظام. کتنی جماعتیں ہو گئی؟ بادشاہ بگڑتے ہیں تو زمانے کے اندر معیشت برباد ہوتی ہے، غربت آتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، بد امنی ہوتی ہے، فساد پھیلتا ہے، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کرپشن ہوتی ہے، رشوت خوری ہوتی ہے، اور ہر وہ جرم ہوتا ہے جس کو انسانی فطرت برداشت نہیں کرتی. آپ حیران ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک پورے حجاز کے اندر بدکاری کے صرف 4 واقعات پیش آئے. اب گھر گھر کے اندر بے حیائی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. تو جب بادشاہ بگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معیشت بگڑتی ہے، حیا کا جنازہ نکلتا ہے، بد امنی ہوتی ہے، اور جب علماء بگڑتے ہیں تو دین برباد ہوتا ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، اس کی مانیں، اس کی مانیں، اس کی مانیں. یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے. اگرچہ یہ ہے ایک بہانہ، یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. مثال کے طور پر جب آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو
آپ کو 3-4 دکانیں گھومتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں دکان پہ سبزی گلی سڑی پڑی ہے، فلاں دکان پہ باسی پڑی ہے. کوئی 2-4 دکانیں گھومنے کے بعد آپ کو اچھا پھل ملتا ہے، اچھی سبزی ملتی ہے، تو کیا کبھی آپ نے کہا ہے کہ اس دکاندار کے پاس بھی سبزی اچھی نہیں ہوتی، اس کے پاس بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کا ریٹ کچھ ہے، اس کا ریٹ کچھ ہے، تو آج کے بعد ہم سبزی نہیں کھائیں گے؟ کام کی سبزی تلاش کر لیتے ہیں نا، گلے سڑے پھلوں میں کام کے پھل تلاش کر لیتے ہیں. ناقص کپڑا مارکیٹ میں موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے آپ اچھا کپڑا تلاش کر لیتے ہیں نا. تو اچھا دین آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ چلا اچھی سبزی کی حیثیت تو ہے لیکن ہمیں خالص دین کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مارکیٹ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، یہاں ہر چیز کی کئی ورائٹیاں ہوگی، کوئی چیز اچھی ہوگی، کوئی بہت اچھی ہوگی، کوئی ناقص ہوگی، کوئی بہت ناقص ہوگی، کوئی جعلی ہوگی، کوئی 1 نمبر ہوگی، کوئی 2 نمبر ہوگی، کوئی سستی ہوگی، کوئی مہنگی ہوگی. اب آپ تھوڑی سی تگ و دو کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو خالص چیز بھی مل جائے گی، سستی بھی مل جائے گی، اچھی بھی مل جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ کام کی سبزی مل رہی ہے، کام کے پھل مل رہے ہیں، کام کا کپڑا مل رہا ہے، کام کی گاڑی مل رہی ہے، ہر چیز مارکیٹ میں کام کی دستیاب ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں کچھ کہتا ہے، فلاں کچھ کہتا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ پتہ چلا آپ سبزی تلاش کرنے کے ماہر تو ہیں، خدا کا دین تلاش کرنے کا جذبہ نہیں ہے. جو رب کائنات کے اندر اچھے پھلوں کی کمی نہیں آنے دیتا، وہ مصطفیٰ کا دین ضائع کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ پتہ چلا دین موجود ہے اصلی کہیں نہ کہیں. کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبری چل رہی ہے، 2 نمبر اذان بھی آتی ہے، 2 نمبر کلمے بھی آتے ہیں، 2 نمبر عقائد و نظریات بھی آتے ہیں اور بہت کچھ آتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ کر گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ جی اب کیا کریں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لہذا چھوڑو سارے کاموں کو. تو کیا یہ بہانہ بنا کے قبر میں ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ بادشاہ بگڑتے ہیں تو معیشت برباد ہوتی ہے، علماء بگڑتے ہیں تو دین برباد ہوتا ہے، پیر بگڑتے ہیں تو اخلاق تباہ ہوتے ہیں. ان 14 صدیوں میں کبھی ایسا ہوا کہ بادشاہ بگڑ گئے، علماء اور صلحاء نے ان کی اصلاح کر لی. کبھی ایسا ہوا کہ پیر بگڑ گئے، بادشاہوں اور علماء نے اصلاح کر لی. کبھی ایسا ہوا کہ علماء بگڑ گئے، بادشاہوں اور پیروں نے اصلاح کر لی. بدقسمتی سے میں اور آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس میں تینوں ہی بگڑے ہوئے ہیں. نہ آپ کو بادشاہ کھڑا نظر آئے گا، اگرچہ موجود ہے، تلاش کرنا پڑے گا. کھڑے بادشاہوں کو ہم لانے کے لیے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں جی کھڑوں سے بھی حکومت چلتی ہے، حکومت چلانے کے لیے تو 2 نمبریاں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہم الیکشن میں 1 نمبر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، سیاسی تنقید نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. جس زمانے میں میں اور آپ پیدا ہوئے اس میں کثرت کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہے وہ بادشاہ بھی بگڑے ہوئے ہیں، علماء بھی بگڑے ہوئے ہیں، پیر بھی بگڑے ہوئے ہیں. اب بتائیے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، میرے نام لیوا اب بھی تمہارے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جس دن سارے بگڑ گئے اس دن یہ دنیا برباد ہو جائے گی. ضرور تمہارے اندر لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے جو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जब कायनात का रब कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो पता चला सच्चे मौजूद तो है ना, रब की बात गलत तो हो नहीं सकती। क्या ख्याल है? और ये जो ऐलान है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, ये ऐलान भी किसी नावल में, किसी डाइजेस्ट में, किसी आलिम की किताब में नहीं आया। ये उस किताब के अंदर आया कि जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह। और बातें कितनी इरशाद फरमाई? 3। एक एक लफ्ज पे अगर अल्लाह इल्म की तौफीक दे सीखने की और सुनने का जज्बा दे, तो एक एक लफ्ज के झेल में आप 2-2 घंटे तकरीर कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कायनात के रब ने एक छोटी सी आयत के अंदर मार्फत का पूरा समुंदर बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहा किसको है? काफिरों को नहीं, बेईमानों को नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह मैं भी मोमिन, वो भी मोमिन, सारी दुनिया मोमिन, बल्कि हमारे पाकिस्तान में तो जो ज्यादा झूठ बोलता है वो उतना बड़ा मोमिन होता है। मोमिन होता कौन है? एक मोमिन का मफहूम मेरे दिमाग में है, एक मोमिन का मफहूम नबी के दिमाग में है, एक मोमिन का मफहूम सहाबी के दिमाग में है, एक मोमिन का मफहूम फकीह मुहद्दिस और मुफस्सिर के दिमाग में है। ऐ कायनात के रब, आपने कुरान उतारा, ये मोमिन की मंशा क्या है, मतलब क्या है, मानी क्या है? कायनात का रब कहता है मेरे और मेरे नबी की बातों को आंखें बंद करके कबूल कर लेना ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आएगा ना? हमारे दाएं बाएं 2 फरिश्ते मौजूद हैं जिनका नाम है किरामन कातिबीन। आप में से कोई 70 साल का बुजुर्ग, कोई 80 साल का, कोई 50 साल का, सारे पढ़े लिखे तजर्बात। आप बताइए पूरी जिंदगी आपने इन 2 फरिश्तों को देखा है? टटोल के देखा है? महसूस किया है? वो दोनों आपस में बातें करते हैं, कभी आपने बातें सुनी है? वो कलम के साथ लिखते हैं, कभी कलम के लिखने की आवाज आपके कान में आई है? लेकिन सारे मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों मानते हैं? मैं जिससे भी पूछूंगा, बुजुर्ग से, जवान से, बच्चे से, सभी यही जवाब देंगे कि हमें नजर आए या ना आए, हमें महसूस हो या ना हो, कायनात के रब ने कुरान में फरमा दिया, नबी ने समझा दिया, हम चूंकि मोमिन हैं हमने आंखें बंद करके कबूल कर लिया। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से लौटे, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हो गई अबू जहल के साथ। अबू जहल ने कहा अबू बकर तेरे नबी का दावा है कि मैं अर्श मुअल्ला पर गया, रब का दीदार किया, मुलाकात की, और तू कहता है कि मेरे नबी मेरी हर बात मान लेते हैं, हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, तो तू भी फरमाइश करके अपने रब को देख लेना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाया आज अगर मैं अपने नबी से कह दूं कि मैं रब को देखना चाहता हूं, तो पलक झपकने से पहले मेरा नबी मुझे मेरे रब का दीदार करवा देगा, लेकिन मैं कहता नहीं हूं, इसलिए कि अगर मैंने आंखों से देख लिया तो अब क्या होगा? मैं आंखों से देखकर तो यकीन कर रहा हूं, नबी की जुबान पर यकीन नहीं कर रहा। जब नबी की जुबान ने कह दिया, अब मेरी आंख को नजर आए या ना आए, मोहम्मद की जुबान सच्ची। सुभान अल्लाह। कूनू मअस-सादिकीन, किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। ऐसा सच्चा नबी की बेटी का बाप छीन के ले गया, ऐसा सच्चा अली से खिलाफत छीन के ले गया, ऐसा सच्चा अहले बैत की का हक मारने लग गया। नहीं नहीं नहीं, कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों सच्चों के साथ अगर रहना है ना,
پھر یہ ہنر بازی نہیں چلے گی، پھر یہ تنقید بازی نہیں چلے گی، پھر سچوں والا فلسفہ تمہیں اپنانا پڑے گا۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلا دیا، فرمایا کہ علی یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ دے کر تم بھی مدینہ پہنچ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، بغداد اور کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک تابعی کھڑے ہو گئے، صحابہ کی زیارت کرنے والے، کہنے لگے حضرت علی ایک بات تو بتائیے، وہ بڑی خطرناک رات تھی، کفار کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور آپ نبی کے بستر پہ بے دھڑک ہو کے سو گئے، کیا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ویسی میٹھی نیند نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی نہ اس کے بعد کبھی آئی۔ سبحان اللہ، وہ تو بڑی خطرناک رات تھی، تلواریں باہر نکلی ہوئی تھی، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کافر نبی سمجھ کے آپ کو شہید کر دے؟ اب علی کا جواب سنا دوں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا میرے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا علی یہ امانتیں فلاں فلاں بندے کو دے کے مدینہ پہنچ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کا ایمان بڑھ گیا کہ اب یہاں موت نہیں آتی، سبحان اللہ، آئے گی تو یہاں سے بار بار آئے گی، یہاں نہیں آتی۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، میرے محبوب تیری زبان پہ کوئی نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے رب رحمان خود بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ بندہ مومن ہو اور متقی نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، بندہ متقی ہو لیکن مومن نہ ہو تو تقویٰ معتبر نہیں ہوتا۔ کئی کافر بھی تو متقی ہیں نا، شراب نہیں پیتے، چوری نہیں کرتے، رشوت نہیں کھاتے، کسی کی جان نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کردار کشی نہیں کرتے۔ کافروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، تو کیا خیال ہے وہ پھر متقی ہیں؟ نہیں۔ ایمان وہ کامل ہے جس کے ساتھ تقویٰ ہو، اور تقویٰ وہ قابل قبول ہے جس کے ساتھ ایمان ہو۔ اے اللہ مجھے ایمان بھی چاہیے، مجھے تقویٰ بھی چاہیے، اور مجھے تقویٰ بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اے اللہ یہ دونوں چیزیں ملے گی کہاں سے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی مل جائے گا، تقویٰ بھی مل جائے گا۔ اب صادقین پر لگے تہمتیں، صادقین پر لگے الزامات، صادقین کو کیا جائے بدنام اور بندہ مومن بن جائے، متقی بن جائے، یہ تو رب کا اصول ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ممبر کے اوپر جبین ممبر پہ بیٹھ کے تقوی کے موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے علی یہ بتائیے آپ کو کسی ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں دروازے بند ہو، کھڑکیاں روشن دان بند ہو، روشنی کا گزر نہ ہو، ہوا کا گزر نہ ہو، کیا رب آپ کو پھر بھی روزی دینے پہ قادر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ بتاؤ مجھے وہاں موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لوگوں نے کہا وہاں تو بڑی جلدی آئے گی، جہاں دروازے نہیں ہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، روشن دان بند ہیں، ہوا کا گزر نہیں، روشنی کا گزر نہیں، وہاں تو بڑی جلدی موت آئے گی۔ فرمایا میرا رب جہاں سے موت بھیجنے پر قادر ہے وہ انہی راستوں سے روٹی بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ۔ اس دن سے لے کر آج تک کیا خیال ہے؟ یہ قرآن صرف نبی کے صحابہ کے لیے آیا یا قیامت تک کے لیے آیا؟ صرف اہل بیت کے لیے آیا یا ہمارے لیے بھی آیا؟ اگر یہ اب تک اور اب سے قیامت کی صبح تک کے لیے آیا
मानना पड़ेगा ईमान वाले भी मौजूद हैं, तकवे वाले भी मौजूद हैं, सच्चे भी मौजूद हैं। अब तलाश करना पड़ेगा मोमिन कौन होते हैं, मुत्तकी कौन होते हैं, सच्चे कौन होते हैं। इसलिए यहां आपका ये बहाना नहीं चलेगा, ओ जी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब हम बड़े भोले भाले बेचारे सादे शरीफ लोग हैं, हम कहां जाएं जी, हमें क्या पता जी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने नमाज पढ़ना ही छोड़ दी, आपने सब्जी खाना तो नहीं छोड़ी, आपने फल खाने तो नहीं छोड़े, हमने कपड़े खरीदने तो नहीं छोड़े, हमने ये मेडिसिन के शोबे में जो लोग इस शोबे से वाबस्ता है वो जानते हैं कि कितनी 2 नंबर और जेली दवाइयां बिक रही हैं। क्या हमने अपने मरीजों को उनके हाल पे छोड़ दिया? हम उनका इलाज नहीं करवाते। डॉक्टरों के अंदर 2 नंबर में लोग मौजूद नहीं है, सियासतदानों के अंदर नहीं है, बल्कि मैं कहा करता हूं हर तबके के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। लेकिन भाइयों 3 जमातें ऐसी हैं जिनमें सारे के सारे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। नंबर 1 अंबिया सारे अच्छे, नंबर 2 फरिश्ते सारे अच्छे, नंबर 3 सहाबा सारे अच्छे। सुभान अल्लाह। शान सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, फतेह रोशदार। ये 3 जमातें, 3 तबके, इनमें कोई तकसीम नहीं है। इनमें जब भी आपको कोई नजर आएगा अच्छा ही नजर आएगा। फरिश्ते सारे कामिल, अंबिया सारे कामिल, सहाबा सारे कामिल। अब आगे चलिए ताकि हम थोड़े से वक्त में थोड़ी सी और बातें कर ले। आप थक तो नहीं गए? सच्चे कौन होते हैं? सच्चों की 2 किस्में होती हैं, एक वो जो दीन फैलाते हैं, दूसरे वो जो दीन बचाते हैं। दीन फैलाना मुस्तकिल इबादत है, दीन बचाना मुस्तकिल इबादत है। मेरा और आपका ताल्लुक जिस जमात और जिन बुजुर्गों के साथ है, कायदे आले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनका शुमार अहले सुन्नत के, अहले इस्लाम के और नबी अलैहिस्सलाम की बरगजीदा उम्मत के उन अफराद में होता है कि जो दीन फैलाते भी थे, दीन बचाते भी थे। दीन को फैलाना ये मुस्तकिल नेकी है। कुछ लोग दीन फैलाते हैं, बचाते नहीं है। मिसाल के तौर पे तबलीगी जमात के साथी मस्जिद के अंदर बयान कर रहे हैं और भी गश्त करना है, लोगों को नमाज की तलकीन करनी है, आप साथ चल पड़े, गश्त का अमल शुरू हो गया, आप मोहल्ले से मस्जिद से बाहर निकल गए, आपने किसी बंदे को दावत दी कि भाई नमाज पढ़ा करो। उसने कहा कि नमाज क्या होती है? आपने कहा कि कुरान के अंदर हुक्म है अकीमुस सलाह। वो कहता है सलात का मतलब तो है अच्छा निजाम कायम करो, अमन कायम करो, अच्छी हुकूमत कायम करो, अच्छी सोसाइटी कायम करो। ये जो तुम पढ़ते हो ये मुराद नहीं है। तो पहले दीन फैलाया जा रहा था, अब इस सवाल के जवाब में लाजमी क्या हो गया? दीन को बचाना। अब वो साथी क्या कहेंगे कि भाई ये तो उलमा आपको बताएंगे, फला मस्जिद में जाइए, उस आलिम से पूछिए सलात का क्या मतलब होता है, हज का क्या मतलब होता है, सौम का क्या मतलब होता है। दीन फैलाने वाले भी सच्चे हैं, दीन बचाने वाले भी सच्चे हैं। मेरी और आपकी निस्बत जिन बुजुर्गों के साथ है, अल्लाह ने उनसे सिर्फ दीन फैलाने का काम नहीं लिया, दीन बचाने का काम भी लिया। और उनके दीन बचाने का सदका है कि आज मैं और आप मंदिर में नहीं बैठे हुए, खुदा के घर मस्जिद में बैठे हुए। बेशक दोनों जमातों के साथ ताल्लुक का होना जरूरी है। ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम के जमाना से लेकर आज तक कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उलमाए हक ने दीन को बचाने का फरीज़ा सरअंजाम न दिया हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त और एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने मेरी उम्मत पर ऐसे छा जाएंगे जैसे मुर्गी अपने बच्चों पर छा जाती है। अब आप देखते हैं हमें कई
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर सोशल मीडिया वजूद में आए, अगर आप सच पूछे तो इनके आने से बर्बादी फैली है, कम नहीं हुई।